السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک سے متعلق جو مختلف مسائل ہیں ان کے اوپر ہم سوالات کی نشست ہم نے کی تھی، اور اب کچھ سوالات مزید ہمارے پاس آئے ہیں تو ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے اوپر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ہم آج موجود ہیں صاحبزادہ امانت رسول صاحب کے ساتھ اور ان سوالات کے بارے میں ان سے رہنمائی لیں گے۔ سر، اس سے پہلے ہم نے مختلف سوالات کو ڈسکس کیا، آج پھر ہمارے پاس کچھ اتنے سوالات ہیں کہ ہم اس کے اوپر نشست کریں، اور خاص طور پہ کچھ سوالات لوگوں کی طرف سے بھی پوچھے گئے ہیں۔ سر، سب سے پہلے جو میرا سوال ہے، اگر ایک شخص پاکستان میں رہتا ہے یا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور وہ 10-15 روزے ایک ملک میں گزارتا ہے اور پھر موو کر کے کسی دوسرے ملک چلا جاتا ہے، جیسے ہم مثال لے لیتے ہیں، لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں یہاں سے، آخری عشرے میں وہاں پہ اعتکاف کرتے ہیں زیادہ تر، تو وہاں پہ ایک دن پہلے اگر عید ہو جاتی ہے تو اس حساب سے 29 روزے بھی پورے نہیں ہوتے، 29 سے بھی کم ہوتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں وہ شخص کیا کرے؟ وہ اپنا 29واں روزہ پورا کرے یا 30واں پورا کرے اور اس کے بعد عید کرے، یا ان کے ساتھ عید کر لے اور اس کے بعد روزے کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے مثال دی کہ پاکستان سے وہ سعودیہ پہنچا یا کسی بھی ملک میں پہنچا، وہاں پر عید ہے، تو عید تو اب ان کے ساتھ ہی وہ منائے گا۔ صحیح۔ اب جو اس کے باقی روزے رہ گئے، جیسے قرآن نے کہا فعیدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں سے وہ گنتی کو پورا کرے گا، تو اب وہ شخص کے جو عید کے دن وہاں پر موجود ہے اور اس کے روزے 28 بن رہے ہیں یا 27 بن رہے ہیں، تو وہ پھر جو باقی روزے ہوں گے وہ عید کے بعد وہ اس کو رکھنے ہوں گے اور رکھنے چاہیے اس کو۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ عام طور پہ کم معلوم ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سر، عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ فقہ حنفی اور فقہ جعفری کے اوقات جو روزے کے لیے متعین ہیں ان میں ہمارے ہاں تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے، 5 منٹ یا 10 منٹ کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک تو پہلے ہماری رہنمائی یہ کریں کہ یہ فرق کیوں ہے، اور کوئی شخص اگر چاہتا ہے، جیسے ہمارے کچھ ایسے دوست ہیں جو فقہ جعفری کو فالو کرتے ہیں باقی معاملات میں، لیکن وہ رمضان کا روزہ اس طرح رکھنا چاہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق، کیا ان کے لیے اجازت ہے اس چیز کی؟ دیکھیے، قرآن مجید میں ہے اتم الصیام الی اللیل، کہ رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو، تمام کرو۔ یہ فہم کا اختلاف ہے۔ صحیح۔ یعنی اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ بھئی رات سے مراد یہ ہے کہ جب ذرا تاریکی چھا جاتی ہے تو پھر روزہ افطار کرنا چاہیے، تو وہ اس لیے ہم سے یعنی فقہ حنفی سے 10-15 منٹ لیٹ وہ تاخیر سے روزہ کھولتے ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ ثم اتموا الصیام اللیل سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا تو لہٰذا اب رات شروع ہو گئی تو روزہ افطار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک فہم کا اختلاف ہے، اور جس کا اطمینان ہے وہ اس کے مطابق روزہ افطار کر لے، اس میں کوئی ایسے اختلاف کی بات نہیں ہے، کوئی مخالفت کی بات نہیں، کوئی جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک فہم کا اختلاف ہے، جو اس پر مطمئن ہے وہ اس کو اختیار کر لے، جو اس پر مطمئن ہے اس کو اختیار کر لے۔ اگلا سوال سر، ہمارے ہاں جب پیسٹ استعمال کی جاتی ہے صبح، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اذان سے پہلے یعنی سحر کا وقت ختم ہونے پہلے ہی استعمال کر لیتے ہیں، تو وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا اس وقت، اور پھر وہ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس وقت پیسٹ کرتے ہیں یا سو کے اٹھ کے پیسٹ کرتے ہیں، تو کیا پیسٹ جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے؟ ایسی پیسٹ جس کے اندر ٹیسٹ بھی ہے، جس کا ذائقہ بھی ہے، کیا ایسی چیز استعمال کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جس سے اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہ روزے کو نقصان یہ چیز پہنچائے گی یا یہ عمل روزے کو نقصان پہنچائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص پیسٹ استعمال کرتا ہے، تھوڑی سی لگا لیتا ہے، اتنی کہ جس سے اس کے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور وہ حلق تک نہیں پیسٹ پہنچتی، اور اس کو اس بات کا علم ہے یا کنٹرول ہے اس کا کہ ایسا نہیں ہوتا، تو وہ استعمال کر لے۔ اگر اس بات کا خطرہ، کوئی اندیشہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں نے پیسٹ استعمال کی تو اس سے وہ میرے حلق میں جائے گی یا میرا روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، تو وہ استعمال نہ کرے۔ اصل چیز جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسٹ بذات خود تو ناجائز اور حرام نہیں ہے، بالکل، اس کو استعمال نہ کرنا، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے آپ جب برش کریں گے تو آپ کے وہ حلق سے نیچے اتر سکتی ہے اور روزہ آپ کا ٹوٹ سکتا ہے۔ صرف اس احتیاط کی بنیاد پر ہے، بنیادی طور پر
پیسٹ سے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، استعمال کیا جا سکتا ہے، نقصان تھوڑا سا لگا کر استعمال کر لے، اپنے دانتوں کو صاف کر لے، نہ زیادہ استعمال کرے۔ لیکن آپ نے جو بات بیان کی وہ سب سے اچھی بات ہے کہ روزے جیسے سحری کا وقت ہوتا ہے، ابھی وقت ہے، کھانا کھا لیا تو پھر ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لی جائے، دانتوں کو صاف کر لیا جائے، سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے۔ ہاں، اس طریقے سے پھر جو اندیشہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سر اسی سے متعلق ایک اور چیز ہے، جب ہم غسل کرتے ہیں اور غسل میں ہم غرارہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ غرارہ رمضان کا روزہ ہے، دوپہر کے وقت اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہے تو وہ غرارہ کرے گا یا کلی کرے گا؟ غرارہ کرے گا تو یہ اندیشہ ہے کہ پانی حلق میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں ٹیوب ویل میں لوگ نہاتے ہیں، نہر میں نہاتے ہیں، سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں، تو وہ ناک میں پانی چلا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا وہ اندر سسٹم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر پھر انسان کیا کرے؟ کیا حلق سے یا ناک سے پانی جانے سے روزہ ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، واضح بات ہے کہ جب پانی حلق سے انسان کے اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ آیا کہ ارادتاً یہ سب کچھ ہوا یا بے ارادہ ہوا؟ بے ارادہ ہوا تو واضح بات ہے کہ پھر صرف اور صرف اس پر قضا ہے کہ وہ اس کی قضا دے گا۔ لیکن اگر اس معاملے میں احتیاط برتی جائے کہ ہمیں کلی کرنے کی تعلیم ہے، حکم یہی کہ ہم کلی کر لیں، تو غرارے کی تو ویسے بھی کوئی حکم نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہم نے غرارہ کرنا ہے، کلی کرنی ہے، تو کلی کے معاملے میں احتیاط کر لی جائے۔ جب انسان اگر اپنی ناک صاف کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کر لی جائے۔ جہاں تک ایک حکم بیان کیا جاتا ہے، جیسے فقہا نے بیان کیا کہ جہاں تک یہ ہڈی ہے یہاں تک پانی جانا چاہیے، تو اگر اتنی انسان احتیاط کرے تو میرا خیال ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ پانی انسان کے حلق سے نیچے اترتا۔ رمضان المبارک میں ہمارے ہاں روایات میں ملتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو مسلمان ہیں ان کے لیے جو نیک کام کے جو راستے ہیں وہ مزید آسان ہو جاتے ہیں اور اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں غزوہ بدر جب ہوا تھا تو اس وقت کفار کی مدد کے لیے شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تھا، رمضان المبارک تھا، تو یہ ایک ذہن میں اندیشہ آتا ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں شیطان جکڑا جاتا ہے اور دوسری طرف شیطان انسانی حالت میں آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جو شیطان جکڑا گیا یعنی رمضان المبارک میں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے ایک پاکیزگی کا، طہارت کا ماحول بنا دیا۔ یعنی جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے سے انسان کا جو نفس ہے اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، دیگر جو اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی اور طہارت اور جو تزکیہ نفس کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، تو اس سے حقیقت اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ گویا کہ شیطان کو جکڑ دیا گیا، یعنی نیکی کے راستوں کو آسان کر دیا گیا اور انسان کے لیے ایک ایسا ماحول اور ایک ایسا ایٹماسفیئر بنا دیا گیا کہ اس میں اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو گیا اور برائی اس کے لیے مشکل ہو گئی۔ تو یہ اشارہ در حقیقت اس بات کی طرف ہے، یعنی اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ شیطان کو بالکل زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور اس کو باندھ دیا گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب وہ عوامل کہ جو انسان کو بہت زیادہ بہکاتے ہیں اور برائی کی طرف لاتے ہیں، اب وہ عوامل دبا دیے گئے ہیں، دب گئے ہیں۔ اب نیکی کے جو عوامل ہیں اور نیکی کے جو اسباب ہیں اور اعمال ہیں وہ اب زیادہ سے زیادہ معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں وہ آپ کو نظر آتے ہیں چلتے پھرتے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں 5 وقت، لیکن روزہ ہوتا ہے سارا دن انسان کا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان حالت عبادت میں ہے، ہر وقت حالت عبادت میں ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اور انسان اس تصور کے ساتھ رمضان کے مہینے میں انسان رہ رہا ہوتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس حالت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ شیطان جکڑ دیا گیا۔ تو اس لیے اگر غزوہ بدر میں وہ شیطان کی بات کی گئی کہ جس نے کفار کو بہکایا یا کچھ بن کر ان کے سامنے شیطان آیا اور ان کو اس نے جنگ کی طرف آمادہ کیا، تو وہ اس سے مراد واقعی وہ شیطان ہے کہ جس نے ان کو راغب کیا۔ لیکن جب مومن کی بات ہو رہی ہے، روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر بالکل اس سے ہٹ کر دوسرے مفہوم میں بیان کیا گیا ہے یہاں پر۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ ایک جو ابھی ہمارے سامنے ایک سوال ہے صاحب نے پوچھا، وہ یہ کہ
تراویح سے متعلق ہم نے تراویح کی جماعت اور اس سے متعلق تو ہم نے پچھلے سیشن میں یہ گفتگو کی تھی، لیکن اس پہ مزید رہنمائی چاہیے کہ ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کریم سنتا تو ہے تراویح میں، لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر خود اگر تراویح پڑھے تو وہ زیادہ سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اب ایک طرف جماعت ہو رہی ہے، دوسری طرف مسجد کے اندر ہی ایک سائڈ پہ کھڑا ہو کے وہ خود تراویح پڑھ رہا ہے، تو کیا یہ اس طرح اس کا تراویح پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور دوسری اسی سے متعلق سوال کہ عورتیں ہمارے ہاں اب سینٹرز بن گئے ہیں ڈیفرنٹ مسجد کے ساتھ، جو ہے نا وہ جگہ بن گئی ہیں کہ عورتیں خواتین وہاں پہ اس کے لیے تراویح پڑھنے کے لیے آتی ہیں جماعت کے ساتھ، تو ان کی جماعت کا پھر کیا حکم ہوگا؟ اچھا، آپ کے اس سوال پہ آنے سے پہلے میں چاہوں گا جو آپ نے پہلا جو سوال کیا میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں۔ ایک بات یہ ہے کہ شیطانوں میں کوئی ایک شیطان نہیں ہے۔ صحیح۔ ادھر اگر شیطان جکڑے گئے ہیں تو ادھر شیطان کو کوئی اور شیطان کے جو ان کے لیے کھلا ہوا تھا غزوہ بدر میں، جس کا آپ نے ذکر کیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مومنین کے لیے کہا گیا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا گیا ہے شیطان کو۔ دوسری طرف جو ہیں وہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، تو ان کا معاملہ مسلمانوں سے بالکل مختلف، کیونکہ مسلمان رمضان میں ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، تو ان کے لیے تو شیطان جکڑ دیے گئے، لیکن ان کے لیے شیطان نہیں جکڑے گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ شیطان ایک بڑا شیطان ہے، جسے قرآن نے ابلیس کہا، شیطان کہا، لیکن اس شیطان کے آگے پھر چیلے جیسے ہم کہتے ہیں، اس کے اپنے جو اہلکار ہیں یا اس کے ساتھ کام کرنے والے وہ بھی تو موجود ہیں نا۔ تو اس لیے اس حدیث کو اور غزوہ بدر کا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا واقعہ، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں پر کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص انفرادی طور پہ نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، لیکن مستحسن جو عمل جو امت میں ہمیں نظر آیا وہ جماعت ہی کا نظر آیا، یعنی کہ امت نے جو عبادت جماعت کی صورت میں کی ہے اس کا ثواب اور اس کا اجر جماعت ہی کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اور جو عبادت انفرادی طور پر ہے اس کا ثواب پھر انفرادی طور پر ہی ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا تعامل کیا ہے، پھر امت نے کس عمل کو جاری رکھا، تو پھر اجر اور ثواب در حقیقت اس عمل کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور خواتین کی جماعت کے حوالے سے بھی میں نے پوچھا۔ دیکھیے، خواتین کی جماعت پہلے تو یہ ہے کہ وہ گھر میں تراویح ادا کرتی ہیں، مسجد میں اہتمام ہونا چاہیے، میں تو اس کے بڑے حق میں ہوں کہ خاص طور پر جیسے خواتین مسجد میں یہ نہیں ہے کہ سب کے سب خواتین مسجد میں آ جائیں، کم از کم اتنا ہو کہ مسجد میں خواتین کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ جیسے ترکی میں ہے، ملائیشیا میں ہے، یورپ میں ہے، اور دیگر ممالک میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ مائیں آتی ہیں، والدین اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں وہاں پر، تو یہ سہولت کم از کم پاکستان میں ضرور ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ سہولت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر خواتین گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو بہتر ہے، وہ گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں آنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی باندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، تو یہ بھی ہمیں ارشاد ملتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم اپنی مساجد میں ایسا کوئی انتظام رکھتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ خواتین جب آئیں گے ان کے بچے بھی ساتھ آئیں گے، جب بچے آئیں گے ان کی بھی تعلیم اور تربیت کا اہتمام ہوگا۔ تو مسجد کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑنا، خود کو جوڑنا، اپنی عورتوں کو جوڑنا، یہ بڑا اہم ہے۔ اور پھر خاص طور پر وہاں پر کوئی باز اور نصیحت کا اگر اہتمام ہوتا ہے وہ بھی خواتین سنیں اور پھر بچے بھی اس کو سنیں، تو اس طرح پورا گھر دین کے ساتھ پھر وابستہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب بچے مسجد میں آئیں گے تو ان کی لگن اور ان کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں سر اس پہ ایک رویہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر میں نے بھی دیکھا ہے کہ جمعے کے اوقات میں، جمعے کے وقت خاص طور پہ والدین لے کے آتے ہیں تو وہ کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو مارتے ہیں اور پھر ان کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں کہ یہ شور کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو میرے خیال میں یہ رویہ ہمارے یہاں بہت غلط رویہ ہے۔ یہ بچوں کو مسجد میں آنا چاہیے، اور شور بچے ہی کرتے ہیں، اور جب وہ مسجد میں آئیں گے، ماں باپ کو دیکھیں گے، بڑوں کو دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے، تو پھر ان میں بھی ایک جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ اگر ہم ان کو سنپ کر دیں گے، روک دیں گے، گھر بٹھا دیں گے، تو پھر ان کی کیسے تربیت ہوگی؟ پھر دوسری طرف جو ان کے لیے ماحول ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، اور بہت کچھ ان کے پاس پھر گھر میں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس طرح ان کے ساتھ سلوک کریں گے تو پھر ان کی
جو رغبت ہوگی، رجحان ہوگا، پھر دوسری چیزوں کی طرف زیادہ ہوگا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آخری سوال سر اس حوالے سے، رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان کے اندر روزے کی حالت میں خون دینا چاہ رہا ہے، کسی دوسرے کو کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے تو وہ خون دینا چاہ رہا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں اس کے جسم سے خون نکلنا اور یہ چیز مطلب وہ اس کا خون دینا بہتر ہے؟ جی، خون دے سکتا ہے، یعنی اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ اب خون دے رہا ہے، لے نہیں رہا، یعنی کوئی ایسی طاقت کی چیز نہیں ہے کہ جو اس کے جسم میں لگائی جا رہی ہے، یا اس کو جیسے گلوکوز ہوتا ہے یا کچھ، تو اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ وہ دے سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا اور ہماری رہنمائی کی۔ بڑے اہم سوالات، بلکہ اور ایسے سوالات ہوتے ہیں جو عام طور پہ ہمیں لگ رہے ہوتا ہے کہ وہ بالکل سمپل سے سوالات ہیں اور عام ذہن اس کو جو ہے نا وہ ڈیل کر لے گا، لیکن دین کے بارے میں رہنمائی لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے رمضان المبارک سے متعلق سوالات کے بارے میں۔ ہم ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔